لیکن آج ہم اس دور میں ہیں جہاں ہم خوب سمجھ سکتے ہیں کہ رضا کے دروازے کیسے بند ہوتے ہیں، زمینوں کو بنجر کیسے بنایا جاتا ہے، لہلہاتی فصلوں کو تباہ کیسے کیا جاتا ہے، لوگ پانی کے محتاج ہو جائیں، دواؤں کے محتاج ہو جائیں، رضا کے محتاج ہو جائیں۔ آج ہم اس دور میں ہیں، اور دور وہ نہیں ہے، لاکھوں انسان اس وجہ سے دنیا میں مر رہے ہیں کہ ان کا غذا پہنچنے نہیں دی جا رہی۔ تو اس پہلو سے غذا کا بہت بڑا ذخیرہ ہوگا، زمین کے پوشیدہ خزانے گویا ہاتھ میں ہوں گے، اور پھر ایک کیفیت یہ ہوگی کہ نابینا، پیدائشی نابینا، ان کو گویا دیکھنے والا بنا دیا جائے گا۔ پیدائشی وہ مریض جو برس کا شکار ہوں ان کو بھلا چنگا کر دیا جائے گا۔ بلکہ ایک حدیث میں یہ ہے کہ انسان کے جسم کے ٹکڑے کیے جائیں گے اور اس میں گویا چلے پھرے گا، اور پھر ان کو جوڑ دیا جائے گا۔ اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ مردہ کو زندہ کر دیا جائے گا۔ اس کی بھی فی الواقع کیا ہوتا ہے یہ تو وقت آنے والا بتا دے گا، لیکن کچھ چیزیں آج بھی وقت بتا رہا ہے کہ کس طرح سے اس جینز کی ڈیولپمنٹ نے اس طرف بڑھا دیا ہے کہ پیدائشی نابینا کو بینا کیا جا سکتا ہے، پیدائشی برس کا مرض جس کو ہو اس کو صحت یاب کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے جسموں کے ٹکڑے کیا، یہ دل نکال کر الگ رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے انسان حرکت کر رہے ہوتے ہیں، پھر اس دل کو پلیٹ میں سے اٹھایا جاتا ہے اور پھر اندر رکھا جاتا ہے۔ انسان کی ٹانگیں، ہاتھ، پاؤں یہ سب الگ ہوتے ہیں، پھر ان کو جوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ جو پسلیاں ہیں ان کو آری سے کاٹ دیا جاتا ہے اور بالکل یوں کھول کے رکھ دیا جاتا ہے۔ اس کے اندر سے کبھی گردہ نکال لیا جاتا ہے، کبھی دل نکال لیا جاتا ہے، کبھی کچھ اور نکال لیا جاتا ہے اور پھر الگ رکھ دیا جاتا ہے، پھر اس کو جوڑ کر۔ اور یہ جو موت کی کیفیت ہے، یہ جو ہم ویسے تو سوتے ہیں کیا دعا پڑھتے ہیں، اللہم بسمک اموت و احیا، اور صبح اٹھتے ہیں پھر دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ لیکن اس نیند میں تو بہرحال یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اگر کوئی سوئی چبھوئے تو آدمی ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھتا ہے، کوئی چیونٹی کاٹ لے تو آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ کسی نے کاٹا، کوئی جھنجھوڑے تو آدمی اٹھ بیٹھتا ہے۔ لیکن آج ہم اس دور میں ہیں، یہ جو اینستھیزیا ہے اس کے ذریعے انسان کو کیا کر دیا جاتا ہے، اینستھیزیا دے کر انسان کے جسم پر آرے چلا دیے جائیں، اس کی ٹانگ کو کاٹ کے الگ کر دیا جائے، اس کے دل کو نکال کر دوسری طرف رکھ دیا جائے، اس کو پتہ نہیں چلتا، اور اس کے بعد پھر ساری چیزوں کو جوڑا جاتا ہے، اثر نو انسان دوبارہ سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ سوئی چبونا یا چیونٹی کاٹنا وہ تو معمولی چیز ہے، آری چلائی جاتی ہے، جسم کے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں اور انسان کو پتہ نہیں چلتا۔ یعنی موت کی یہ کیفیت ایک طرف، لیکن اس کے بعد وہی انسان اچھا بھلا صحیح سالم چلتا پھرتا بالآخر ہمیں دکھائی دے جاتا ہے۔ تو اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کسی کو کہے گا کہ اگر میں تیرے ماں باپ زندہ کر دوں تو مجھے اپنا رب مان لے گا، اور وہ شخص کہے گا کہ ہاں، پھر اس کے سامنے گویا ماں باپ زندہ کر دیے جائیں گے، کسی کے باپ اور بھائی کو زندہ کیا جائے گا، اور پھر یہ فرمایا بادلوں کو حکم دیا جائے گا کہ وہ برسیں۔ اور آج ہم اس دور میں ہیں کہ مصنوعی بارش کرنے پر انسان نے قدرت حاصل کری، اور بادلوں سے مصنوعی بارش کا تجربہ تو یہاں پاکستان کے اندر بھی ہوا ہے،
پھر اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر طرف فساد پھیلایا جائے. پھر اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں اس کی لپیٹ میں گویا آئیں گی کثرت کے ساتھ. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا بھلا بندہ مومن، یعنی فرمایا آپ نے کہ دجال کو دیکھنے اور صحبت اختیار کرنے کا موقع جس کو ملے اسے چاہیے کہ پوری طرح احتیاط کرے اور بچے، اس لیے کہ خدا کی قسم دجال کے پاس آدمی جائے گا یہ خیال کرتے ہوئے کہ وہ مومن ہے، مگر اس کی قربت اور ملنے کے نتیجے میں اس کا پیروکار بن جائے گا. اور اس کی بھی تشریح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور اس کی وجہ وہ شکوک و شبہات ہیں جو دجال اور اس کی صحبت سے گویا پیدا ہو جائیں گے. اچھا بھلا بندہ مومن وہی گویا کہہ رہا ہوگا کہ آج کے دور میں یہ جو قرآنی اور وحی کی سزائیں ہیں یہ چلنے والی ہیں، یہ جو اس میں ذرا سختی ہے، اس کے اندر ذرا شدت ہے، اور ویسے بھی یہ پرانے زمانے کی چیزیں ہیں. اچھا بھلا بندہ مومن کہہ رہا ہوگا کہ سود کے بغیر دنیا چلے گی کیسے، اور متبادل کیا ہو. ایسا لگتا ہے جیسے سود ہمیشہ سے دنیا میں رچا بسا رہا ہے. یہ تو سود کی یہ شکل جو آج ہے یہ اختیار ہوئے تو 100 150 200 سال ہوئے ہیں. اس سے پہلے دنیا چلتی تھی، دنیا کا سارا معاشی نظام چلتا تھا. لیکن اچھا بھلا بندہ مومن وہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ سود کے بغیر اور سود کو پردے میں ڈال کر اسلامی معیشت، اسلامی بینکاری اور یہ ساری چیزیں، اچھا بھلا بندہ مومن وہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ مومن ہے، لیکن پوری کیفیات اور ماحول اور ساری کیفیت میں انسان گویا اس کا شکار اس طرح سے ہوگا. اور یہ زندگی کے مختلف دائروں میں یہ چیز آج ہم دیکھتے ہیں. عورت کے رول کے حوالے سے اچھا بھلا بندہ مومن کہ عورت کے بغیر کیسے چلے گا کاروبار زندگی، فلموں کے بغیر، اس سارے ماحول کے بغیر کیا ہوگا. زندگی کے مختلف دائروں میں اچھا بھلا بندہ مومن وہ گویا سوال جواب کر رہا ہے، اور قیل و قال مصروف ہے کہ یہ کیسے ہوگا، یہ کیوں کر ہوگا، آج کے دور میں یہ کیسے چلے گا. اور آج کے دور میں اسلامی تعلیمات، اسلامی احکامات اور اسلامی قوانین وہ کیسے چلیں گے، یہ ایک بڑا سوال ہے جو بہت بڑے پیمانے پر پھیلا ہوا ہے اور لوگ اس کو کرتے ہیں. تو اس پہلو سے جو کیفیت، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے فتنے سے جو محفوظ رہنا چاہے اس کو چاہیے کہ سورہ کہف کی ابتدائی یا خاتمے کی آیات کی تلاوت کرے. تو اس پہلو سے جو دجالی فتنے کے خد و خال سامنے آئے ہیں اس میں ایک تو یہ کہ ہواگیر قسم کا فتنہ ہوگا، عالمگیر قسم کا فتنہ ہوگا، سائنٹیفک اعتبار سے انسان ترقی کی منزلیں طے کر چکا ہوگا اور نت نئی بیماریاں اس پر گویا انسان قادر ہوگا، علاج کرنے پہ قادر ہوگا، انسان کو مارنے اور جلانے کی گویا کیفیت ہوگی. اور اس ساری کیفیت میں گویا انسان خدائی کا دعویٰ کر رہا ہوگا. وہ کیا ہوگا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن ابھی بھی ہم اس دور میں تو ہیں کہ یہ الفاظ منہ سے نکل تو جاتے ہیں کہ ہم دنیا کو انفائنائٹ جسٹس فراہم کریں. یہ انفائنائٹ جسٹس کیا چیز ہے؟ یوم آخرت، یعنی آخرت ہم اس دنیا میں برپا کر دیں گے. اور مالک یوم الدین جو رب کی صفت اور خصوصیت ہے گویا یوم الدین ہم دنیا میں برپا کر دیں گے. تو اس پہلو سے خدائی مقام جو ہے وہ انسان وہ گویا اس مقام پر آ جائے گا اور اس فتنے میں پوری یہ کیفیت ہوگی. تو اس پہلو سے یہ وہ فتنہ ہے ایسا ہماگیر قسم کا جس میں ساری انسانیت گویا اس کی لپیٹ میں ہے. اس فتنے سے بچاؤ کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اس سے بچاؤ کے لیے سورہ کہف سے تعلق گویا جوڑا جائے، سورہ کہف کی تلاوت کی جائے، سورہ کہف کی ابتدائی آیات یا آخری آیات کی تلاوت کی جائے، اور مولانا مناظر احسن گیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرحوم نے اس پہلو سے سوچ بچار کی، غور و فکر کیا ہے، اور جو پورا ان کا غور و فکر اور ان کی جو پوری کوشش اور کاوش ہے، تو اس دوران مطالعہ کوشش ہم یہ کریں گے، اور انہوں نے تعلق جوڑا ہے فتنے سے، انہوں نے تعلق جوڑا ہے فتنہ دجال سے، کہ جو سورہ کہف میں مختلف واقعات ابتدائی 8-9 آیات کے بعد سورہ اصحاب کہف کا واقعہ